إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. صدق الله العلي العظيم. بزرگان محترم و برادران اسلام، موجودہ زمانے میں مسائل میراث میں امت مسلمہ میں بڑی کوتاہیاں پائی جا رہی ہیں. اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے کہ کسی آدمی کے انتقال کے بعد وارثین کے درمیان میراث کیسے تقسیم کی جائے. ایک بہت بڑی تفصیل ہے، لیکن جو چیز قابل اصلاح ہے وہ یہ ہے کہ میراث میں عورتوں کو محروم کر دیا جاتا، لڑکیوں کو محروم کر دیا جاتا، بہنوں کو محروم کر دیا جاتا. حالانکہ کسی بھی شخص کے انتقال کے بعد اس کی چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو، منقولہ جائیداد ہو غیر منقولہ جائیداد ہو، حتیٰ کہ میت کے استعمالی چیزیں ہوں، حتیٰ کہ کپڑے ہوں، وہ سب قابل تقسیم میراث کے طور پر وارثین کے درمیان برابر سرابر دیا جائے، جو شریعت کا حکم ہے. عام طور پر میراث کے سلسلے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھائی میرے بعد آپس میں اختلاف نہ ہو، زندگی ہی میں دے دوں. زندگی میں جو دیا جاتا ہے وہ میراث نہیں کہلاتا، وہ گفٹ اور ہبہ کہلاتا. میراث یا ترکہ کسی آدمی کے انتقال کے بعد جو اس کے وارثین میں جو تقسیم ہوتا ہے وہ میراث ہے. اور میت جو چھوڑ کر جائے وہ ترکہ ہے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، احکام اسلام کی نزول سے پہلے عورتوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی تھی۔ ان زیادتیوں میں سے ایک زیادتی یہ بھی تھی کہ باپ کی پراپرٹی کے صرف لڑکے حقدار سمجھے جاتے تھے، لڑکیاں حقدار نہیں سمجھی جاتی تھی۔ وہ بیماری آج بھی ہے جس کے اصلاح کی سخت ترین ضرورت ہے، اور یاد رکھنا چاہیے حق تلفی دو طرح کی ہے۔ اگر آدمی اپنی ذات کے حد تک کسی کی حق تلفی کیا جس کی حرمت، جس کا ناجائز ہونا خود آدمی کے ذات سے وابستہ ہے، مثلا کسی کے پیسے اس نے ہڑپ کر لیے، کھا لیے، تو وہ پیسے جس نے ناجائز ظلماً ہڑپ کر لیا حرام ہے۔ کبھی آدمی ایسی حق تلفی کرتا ہے کہ اس کی حرمت نسلوں در نسلوں چلتی ہے۔ ان میں سے زمینوں کا ہڑپ کر جانا، مکانات کا ہڑپ کر جانا، بہنوں کا حق مار کر گھر پر قبضہ کر لینا، یا بڑا بھائی ہونے کے ناطے چھوٹوں کو دبا کر خود گھر کے اوپر ناجائز قبضہ جمائے بیٹھا اور اپنے بھائیوں کو محروم کیا، یہ ایسی غلطی ہے، یہ ایسا جرم ہے جو نسلوں در نسلوں، پشتوں در پشتوں چلتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کسی کی حق تلفی کی جائے، ناحق کسی کا پیسہ ہڑپ کر کے کھا لیں، ناحق کسی کی زمین ہڑپ کر لی جائے، ناحق کسی کے گھر پر آدمی قبضہ جما کر بھائیوں اور بہنوں کو محروم کر کے خود قابض ہو جائے، تو بھائیوں یاد رکھنا چاہیے مرنے کے بعد خود بھی پریشان ہوگا، پوری نسل کو پریشانی میں ڈال دے گا۔ لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ مول صاحب گھر میں چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کسی کا حق گھر میں تھا میں ہڑپ کر لیا؟ ارے بھائی غور کرنے کی بات ہے، ناحق کسی زمین پر آدمی قبضہ کر کے نماز پڑھے تو نماز جائز نہیں۔ ناحق کسی کی زمین کو اگر مسجد میں کہیں تھوڑی سی زمین کسی پڑوسی کی ناحق کسی نے دبا دیا، صفیں وہاں تک لگ رہی ہیں اور وہ زمین کسی کی ہے، کسی کا حق ہے، یاد رکھنا اس حصے میں نماز جائز نہیں۔ جس کے گھر پر تم ناجائز قبضہ جما کے بیٹھے ہو، جس گھر میں بھائیوں کا تم نے حق مارا ہو، جس گھر میں بہنوں کا حق تم نے مارا ہو، کیا اس گھر میں نماز جائز ہوگی؟ اس گھر کی ادا کی گئی نماز اللہ کے یہاں قبول ہوگی؟ پورے دنیا کے دارالفتاؤں سے یہ فتویٰ معلوم کر لو، علماء یہی کہتے ہیں ناجائز زمین پر اگر کسی نے قبضہ جما کر اس کے اوپر بود و باش اختیار کی ہے اور نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب وہ نماز ادا نہیں ہوتی، اس کا لوٹانا ضروری ہے۔ قرآن مجید میں باضابطہ جہاں مردوں کا شرعی حق بیان کیا گیا ہے، وہیں عورتوں کا بھی شرعی حق بیان کیا گیا۔
للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کو حصہ ہے اس جائیداد میں سے جو رشتہ دار اور ماں باپ چھوڑ کر چلے جائیں۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا، عورتوں کو بھی برابر حق ملے گا جو رشتہ دار یا ماں باپ چھوڑ کر جائیں، خواہ وہ تھوڑی چیز ہو خواہ وہ زائد چیز ہو، نصیبا مفروضا، یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر کردہ فرض حصہ ہے۔ تو قرآن نے کھول کھول کر بیان کر دی۔ خود ماں باپ بعض ایسے بھی ہیں جو چاہتے ہیں کہ بچوں کو نہ دیا جائے، بچوں کو میراث نہ ملے۔ یاد رکھو، اولاد میں انصاف کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ ایک صحابی رسول، ایک بیٹے سے محبت تھی زیادہ اور ایک سے کم محبت تھی، اور انہوں نے جائیداد جب تقسیم کی تو 3 باغ تھے، ایک بیٹے کو 2 باغ دیا اور ایک بیٹے کو 1 باغ دیا، اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی اولاد کے درمیان 3 باغوں کو اس طرح تقسیم کیا ہے۔ اللہ کے نبی سخت ناراض ہوئے اور فرمایا جاؤ اس تقسیم کو بدل دو اور دونوں میں برابری کرو، 1.5 باغ ایک کو دو تو دوسرا 1.5 باغ دوسرے بیٹے کو دو۔ آج بہت حق تلفی ہو رہی ہے۔ باپ کے انتقال کے بعد جس کا جتنا زور چلا وہ چلا تھا۔ آج بھی مسلمانوں کے ایسے مکانات ہیں، محض بڑا بھائی بھائی ہونے کے ناطے سب چھوٹے بھائی یہ سمجھ کر کے بڑا بھائی باپ داخل ہے خاموش ہیں، اور پورا بڑا بھائی یا پوری جائیداد پر قابض ہے۔ حرام ہے، ناجائز ہے، خواہ کتنے ہی تم تہجد گزار ہو، کتنے ہی بڑے تم دیندار ہو، اور کتنے ہی تم تقوی اور پرہیزگار ہو، یاد رکھو اللہ کے یہاں ساری عبادتیں منہ پر مار دی جانے والی۔ لڑکیوں پر بہنوں پر ظلم ہو رہا ہے۔ یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہاری شادی میں اتنے ہزاروں اتنے لاکھوں خرچ کر دیے، تمہارا کوئی حق نہیں۔ اور ہر باپ کو اس بات کی فکر کرنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری پراپرٹی بچوں کا اور بچیوں کا جو حق ہے برابر ملے، برابر ملے۔ قرآن مجید نے غور کریں گے آپ، صاف جو ہے میراث کے حقوق بیان کیا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ پاک نے باضابطہ اللہ کی وصیت نافذ ہوئی ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ نے وصیت نافذ کر دی ہے تمہاری اولاد کے سلسلے میں، للذکر لڑکے کو کتنا ملے گا، مثل حظ الانثیین 2 لڑکیوں کو جتنا حصہ ملے گا، ایک لڑکی کو اتنا ہی، ایک لڑکے کو اتنا حصہ ملے گا۔ آپ دیکھیں اللہ پاک میراث کی تقسیم میں لڑکی کو اصل بتا رہے ہیں۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ لڑکے کو کتنا ملے گا سوال کیا جائے تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لڑکیوں کو جو حصہ ملتا ہے وہ ایک لڑکے کو ملے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ ذات کہہ رہے جس نے انسانی مشینری کو بنایا، جو جانتی ہے انسان کہاں کہاں دھاندلی کرتا ہے،
جو جانتی ہے انسان کہاں کہاں ظلم کرتا ہے، جو جانتی ہے انسان کس کس کا حق مارتا ہے، وہ ذات کیا کہہ رہی؟ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کا جتنا حصہ جو یہ اصل ہے اتنا ایک لڑکے کو ملے گا۔ تو اس لیے بھائیوں، اپنی زندگی میں کوئی ایسی حرکت مت کرو کہ جس کا خمیازہ تم کو مرنے کے بعد اٹھانا پڑے۔ باضابطہ لوگ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ زندگی میں دے دوں، یہ چکر میں مت جاؤ۔ بعض ماں باپ کا خیال رہتا ہے جیسے کوئی جائیداد خریدی ایک بیٹے کے نام، اور ایک خریدی کسی اور بیٹے کے نام، اور ایک خریدی اور بیٹے کے نام، دو بیٹے اور رہ جاتے ہیں، دنیا سے چلے جاتے ہیں، دو بچے رہ جاتے دنیا سے چلے جاتا۔ ایسا اگر کر دے تو کیا حکم ہے؟ اس میں بڑا جھگڑا ہے۔ دنیاوی قانون میں یہ ہے کہ نہیں، باپ جس کی زندگی میں کر دیا اس کا ہے۔ شریعت کیا کہتی؟ شریعت کہتی ہے دینے کی دو قسمیں ہیں، ایک خالی نام پہ رکھنا، ایک ہے مالک بنانا۔ خالی نام پر رکھ دینے سے، اس کے نام رجسٹری کرنے سے شریعت میں مالک نہیں بنے گا جب تک کہ مالک ہونے کی حیثیت سے دے کر اس کا قبضہ بھی کرانا ضروری ہے۔ اب جس کے مطلب کے خلاف پڑھا ان مفتیوں کا نہیں آتا، ان بولتا آؤ عدالت پہ۔ جس کو راستہ شریعت میں مل رہا تو ان شریعت کی طرف آنا چاہتا۔ یہ بہت ہو رہا جھگڑا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس فقیر کو اللہ پاک کئی سالوں سے میراث کے عنوان سے کام کرنے کی علماء میں بھی، طلباء میں بھی توفیق عطا فرمائی۔ جہاں میں کام کر رہا ہوں وہاں میراث کے مسائل اللہ کا شکر ہے حل کرتے رہتا ہوں، وہاں پر یہی مسئلے آتے۔ اس لیے بہت ضروری ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ میراث کی فکر مت کرو، چھوڑ کے چلے جاؤ، میری وصیت نافذ ہوں گی۔ کون بول رہے ہیں؟ اللہ میاں بول رہے ہیں۔ ایک بندے کی وصیت ہے اور ایک اللہ کی وصیت ہے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں ہم وصیت کر رہے ہیں کہ لڑکے کو 2 حصے دو، لڑکی کو 1 حصہ دو۔ اس وصیت کے مقابل میں آپ کیا وصیت کریں گے؟ بولتے نہیں، بابا بولے تھے میرے کو یہ گھر لیو بول کے، ان بولتا بابا میرے کو بولے تھے یہ زمین لیو بول کے، تیسرا بولتا بابا بولی یہ دکان لیو بولے تھے۔ بابا کی سنیں گے؟ بابا کے پیدا کرنے والے اللہ کی سنیں گے؟ اس لیے بولو ہی مت، یہ بولو بیٹا جو قرآن کا قانون ہے اس کے مطابق لے لو۔ بہت سے لوگ ذہن سے نکال ہی چکے ہیں بچیوں کو دینے کے سلسلے میں۔ باپ کا کام ہے صاف کہہ دے، اپنی آخرت کو درست کرنا ہے، اللہ کے پاس پکڑ نہ ہو، یہ کہہ دے کہ اس وقت گھر کی کیا قیمت ہے وہ قیمت ڈالو، بچیوں کا کیا حصہ بنتا ہے، باپ کو اگر قدرت ہے تو ادا کر دے، اگر نہیں ہے تو بچوں کو اپنی ہی زندگی میں وہ پیسے بچوں کو ادا کروانے کے بعد اس کے بچوں کی حوالے کر دو۔ ورنہ یہ کہہ دو کہ میرے مرنے کے بعد جو شریعت کا حکم ہے 2 حصے لڑکے کو، 1 حصہ لڑکی کو۔ آسان ہے؟ کوئی اگر ایک بیٹا ایک بیٹی چھوڑ کر چلا جائے
تو پوری جائیداد کے 3 حصے کریں گے، 2 حصے لڑکے کو، 1 حصہ لڑکی۔ اگر 2 لڑکیاں ہیں 1 لڑکا ہے 4 حصے کریں گے، 2 حصے ایک لڑکے کو، ہر لڑکی کو 1 حصہ۔ یہ آسان حساب ہے، موٹا موٹا حساب ذہن میں ہر ایک کو رکھنا چاہیے۔ 3 لڑکے ہیں 3 لڑکیاں ہیں، 3 لڑکے کو ڈبل 6 ہو جائیں گے، اور 3 لڑکیاں تو 6 اور 3 9 ہو جائیں گے، تو پورے 9 حصے کریں گے، ہر لڑکے کو 2 حصے، ہر لڑکی کو 1 حصہ۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ اس چکر میں مت پڑو کہ میں زندگی میں دے دوں، بیچ کر دیتے، بعض لوگ بیچ کر بچوں کو بچیوں کو دینے کی چکر میں رہتے، یہ چکر میں بھی مت پڑو آپ۔ کیوں؟ اللہ کیا کرے، افضل یہ ہے کہ چھوڑ کے جاؤ۔ اس میں بھی بہت بڑا راز ہے۔ راز کیا ہے؟ جب تک جائیداد باپ کی رہے گی، اولاد پیچھے پیچھے چلے گی۔ جب باپ کی زندگی میں جو ملنا تھا مل گیا، باپ کو کوئی پلٹ کے نہیں دیکھے گا۔ یہ راز ہے۔ یہ کون بتلایا راز؟ وہ اللہ بتلاتا ہے جس نے انسانوں کو بنایا۔ کتنا مفاد پرست ہے، کتنا مطلب پرست ہے انسان، اس اللہ کو معلوم ہے۔ یہ چکر میں مت رہو میں زندگی میں، جب تک آپ ہیں بس یہ کہتے رہنا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اللہ کی وصیت جو ہے وہ نافذ ہوگی، لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ۔ آپ یہ محسوس کر رہے ہیں کہ بعد میں بچوں کے لیے دشواری ہوگی، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ گھر کی قیمت ڈالو، اور وہ قیمت کے جتنے پیسے آ رہے ہیں، بچیوں کا جو حق بنتا ہے ہر ایک اس کے حق کو ادا کرے، پھر اس کے بعد اس کے تم مالک ہو۔ یہ بہت ضروری ہے۔ حق تلفیوں سے اپنے کو بچانا بہت ضروری۔ اور یہ بھی یاد رکھو، کسی کے انتقال کے بعد میت کے ترکے سے 4 حق وابستہ ہوتے ہیں۔ کتنے حق؟ 4 حق۔ اور وارث چوتھا حقدار ہے، لیکن آج وارث پہلے حقدار بن کے ٹھہر رہا۔ سمجھو اس مسئلے کو۔ اسی لیے فقہاء نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے، تتعلق بترکۃ المیت حقوق 4 مرتبۃ۔ کسی آدمی کے انتقال کے بعد 4 حقوق اس کے مال سے وابستہ ہوتے ہیں۔ الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ من غیر تبذیر ولا تقتیر۔ سب سے پہلے میت کا مال اس کے کفن دفن میں لگایا جائے گا، اسی کا مال اسی کے کفن دفن میں لگایا جائے گا۔ یہ کیوں؟ اس میں بھی راز ہے۔ میں بابا کے واسطے اتنا خرچ کرا، میرا حق نہیں ہے گھر پہ؟ بابا کے واسطے پوری کفن کوئی بھی نہیں دیا بھائی، کفن دفن میں پورے پیسے لگا دیا میں۔ یہ چور بازاری رہتی، اس لیے حکم ہے الاول یبدأ بتکفینہ وتجہیزہ، باپ کا پیسہ باپ کے کفن دفن میں لگے، کسی بیٹے کی ضرورت نہیں۔ پہلا حقدار خود ہی ہے۔ دوسرا حقدار ثم تقضى جميع ديونه من ماله
سب سے پہلے اس کے جتنے قرض ہیں وہ سب ادا کر دیے جائیں. اگر اتنے زیادہ ہوں کہ کسی کو کچھ نہ بچ رہا ہو، سارا کا سارا قرض میں چلا جائے گا. یہ ضروری ہے. بہت سے لوگ قرضوں پر قرضے کر کے جاتے. اور یاد رکھنا بھائیو، دنیا میں قرض سے پاک زندگی گزارو اللہ کے واسطے. کیوں؟ کل وہاں حقدار کوئی کھڑا ہو گیا، وہاں پیسے جائیداد کے ذریعے قرضہ نہیں چکایا جائے گا، وہاں اعمال کی کرنسی چلے گی. دنیا کی کرنسی دینا آسان ہے، اعمال کی کرنسی دینا بہت مشکل ہے. وہاں تو ایک ایک نیکی کو ترسیں گے. باپ کی کروڑوں کی جائیداد ہے لیکن قرضہ بھی کروڑوں کا ہے، سارا کا سارا قرضے میں چلا جائے گا، ایک پیسہ اولاد کو نہیں. کر رہے ہیں آج اولاد؟ فکر ہے باپ کے قرضوں کی؟ جب اولاد فکر نہیں کرتی، باپ کی خود فکر نہیں کری تو اس کے قرضوں کی کیا فکر کرتی؟ اس لیے اللہ کے لیے قرضوں سے پاک زندگی گزارو. لیے بھی لیا ہے تو لکھ دو، بار بار بتاتے رہو اپنی اولاد کو. کیوں؟ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہیں، جنازے آتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے اس میت کا قرضہ تو نہیں ہے؟ جب کہا جاتا یا رسول اللہ یہ مقروض ہے، اللہ کے نبی فرماتے تم لوگ نماز جنازہ پڑھو، تمہارا نبی نماز جنازہ نہیں پڑھائے گا. حضرات صحابہ بے چین ہوتے تھے. ایسی جو ہے میت پہنچی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھاتا ہوں، اس لیے کہ مقروض آدمی. متمول صحابہ کھڑے ہوتے، یا رسول اللہ اس کے قرض کی ذمہ داری میں لیتا ہوں، آپ کے رہتے ہوئے اس کو دعائیں مغفرت نہ ملے، میری طبیعت اور میرا ایمان گوارا نہیں کرتا. یہ وہ صحابہ تھے. قرض سے پاک زندگی گزارو اللہ کے لیے. کسی سے لیا ہے تو پائی پائی لکھ کر رکھو. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ آدمی کو روزانہ اپنے سرانے وصیت نامہ رکھ کر سو جایا کرو، نہیں معلوم کون سی رات زندگی کی آخری رات ہے. کون سی رات زندگی کی آخری رات ہے؟ آج کے حالات میں تو کہا بھی نہیں جا سکتا. اس لیے بھائیو، دوسرا جو حقدار ہے میت کے جملہ قرضدار، ان کو دے دیا جائے. تیسرا حقدار، باپ نے اگر کسی کو وصیت کی ہو کار آخرت کے لیے، مسجد بنانے کی وصیت کی ہو، مدرسہ بنانے کی وصیت کی ہو، ثم تنفذ وصایاہ من ثلث مالہ، اس کے پورے مال سے تہائی حصہ اس کی وصیت میں نافذ کیا جائے. تہائی 3 کروڑ چھوڑ گیا ہے اور کہا میرے لیے آخرت کے لیے کچھ وصیت کے کام میں کرنے کے لیے کہہ جا رہا ہوں، میری جائیداد سے دین کے کاموں میں وصیت کر دیا کہ تہائی اس کا نکالو، 2 کروڑ میں تقسیم ہوں گی، 1 کروڑ اس کے کار خیر میں لگایا جائے. اور وصیت کس کو کرنا ہے؟ جس اولاد کو جو ضرورت مند ہے، اس کو نہیں مل رہا ہے مرنے کے بعد پراپرٹی میں حصہ، ایسے کو وصیت کرنے کا حکم ہے. مثلا
ایک بیٹے کا باپ کی موجودگی میں انتقال ہو گیا، ایک بیٹے کا باپ کی موجودگی میں انتقال ہو گیا، مان لیجئے بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا، 4 بیٹے تھے، 3 بیٹے رہ گئے۔ اب ایسے شخص کو جب یہ مرے گا تو 3 بیٹے ہی اس کے وارث ہوں گے، اس بیٹے کی جو اولاد ہے پوتے وہ وارث نہیں ہوں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ بیٹے موجود ہیں ان کو میراث ملے گی، جو بیٹا جو باپ سے پہلے مر گیا ہے اس کی جو اولاد ہے، جو پوتے ہیں، ان پوتوں کو دادا کی جائیداد سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ یہ بیٹے موجود ہیں۔ جب بیٹا پہلا درجہ ہے تو پوتا تو سیکنڈ ہے نا۔ تو ایسے وقت میں ان کو چاہیے میرے یہ بیٹے کے پوتے محروم نہ ہو جائے، ان کے واسطے وصیت کرو کہ یہ مکان، یہ دکان، یہ زمین ان میرے پوتروں کے واسطے ہے، تو یہ وصیت نافذ ہوگی۔ نہیں بڑے بیٹے کے لیے وصیت، منجے کے لیے وصیت، بڑی بیٹی کے لیے گھر وصیت، منجلی کے لیے وصیت، اتنے وصیتاں لکھ کے جاتے ہیں، اور مر جانے والا مرتا ہے وہ وصیتاں لے کے آتے ہیں مفتیوں کرے۔ مفتی کیا فتویٰ دیتا؟ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہارے بابا کی وصیت نہیں چلتی، اللہ کی وصیت چلتی۔ اور حضور نے فرمایا لا وصیت لوارث، جو خود وارث بن رہا ہے اس کو کوئی وصیت نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں یہ وصیت کر رہا ہوں تو نافذ ہوگی، جو دینا ہے زندگی میں گفٹ کے طور پر دینا ہے۔ وصیت وغیرہ تو آپ کے وہ لوگوں کے لیے جاری ہوگی جن کو کچھ نہیں مل رہا، یا وہ آدمی جس نے حج نہیں کیا، تمنا کرتا رہا، لیکن موت سامنے کھڑی ہو گئی، وصیت کر دیا کہ میری طرف سے کسی کو حج بدل کروایا جائے، میری طرف سے حج کروایا جائے، میں اپنی جائیداد میں وصیت کر رہا ہوں، یہ وصیت نافذ ہوگی۔ تیسرا حقدار، چوتھا حقدار یہ وارثین ہیں۔ پہلے میت کے تجہیز و تکفین میں پیسہ لگایا جائے، دوسرا اس کے جتنے قرضے ہیں وہ سب ادا کیے جائیں، تیسرے نمبر پر اس نے اگر کسی کو وصیت کی ہو جبکہ وہ وارث نہ ہو، وہ وصیت نافذ ہو۔ چوتھے نمبر پر وارثین کا حق ہے۔ وارثین کے حق میں بھی اگر بیوی ہے تو دیکھا جائے گا اولاد ہے یا نہیں ہے۔ بیوی کو اس حال میں چھوڑ کے جا رہا ہے، اگر اولاد نہیں ہے تو پوری پراپرٹی میں سے 4 آنے ملیں گے، بقیہ 12 آنے میت مرحوم کے بھائی بہنوں میں چلے جائیں گے۔ اگر اولاد موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، بیوی کو 8واں حصہ ملے گا، اور بقیہ جو ہے لڑکا اور لڑکی میں لڑکے کو 2 حصے، لڑکی کو 1 حصہ۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ میت مرحوم کی تنہا کوئی بیٹی ہے، ساتھ میں بیٹا نہیں ہے، کوئی بیٹا نہیں، خالی ایک بیٹی ہے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، بیٹی اگر ایک ہے تو باپ کی جائیداد میں پوری نصف، آدھی پراپرٹی تنہا بیٹی کو ملے گی، ایک بیٹی، بقیہ جو ہے وہ بھائی بہنوں میں تقسیم ہو جائے۔ یہ شریعت کا قانون ہے۔ تو بھائیوں، میراث کے مسائل کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے، اور آپ کو کہ بتایا جائے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو میراث کی تقسیم میں تاخیر کرتے ہیں۔ تاخیر جائز نہیں۔
باپ کے انتقال کے بعد ملگیاں ہیں، دکانیں، گودام ہے، کرایہ آ رہا، خرچے آیت در گھسیٹ عام باشد یا کبیٹ سب ڈال لے رہے ہیں، 10 سال کے بعد جا کے تقسیم کر رہے ہیں۔ تو جب تک جو کرائے کھاتے رہے، وہ کیا تم اکیلے باپ ہیں؟ باپ کی اکیلے اولاد ہے تم؟ بھائیو یاد رکھو، پائی پائی میں میت کے وارثین کا حق ہوتا ہے، جائز ہی نہیں ہے ہمارے لیے۔ آپ ایک مسئلہ میں بتاتا ہوں، پوری نزاکت سمجھ جاؤ۔ وہ مسئلے کی نزاکت یہ ہے، جو ہی میت کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کی ہر چیز میں بیٹوں بیٹیوں کا حق ہوتا ہے، بیوی کا 8واں حصہ حق ہوتا ہے، ہر بڑی چیز چھوٹی چیز۔ ایک دفعہ جس وقت حضرت مفتی اعظم مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، بہت بڑے مفتی تھے، اللہ ان کی خبر کو منور فرمائے، تو بزرگوں میں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مفتی تقی عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد بھی ہیں، استاذ بھی ہیں، مربی بھی ہیں، انتقال جب ہوا تو حضرت تعزیت کے لیے گھر کو آئے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا، میت رکھی ہوئی ہے، حضرت پر ایسا غم طاری ہو گیا کہ اتنا بڑا مفتی دنیا سے چلا گیا، امت محروم ہو گئی۔ اس غم میں حضرت بے ہوش ہو کر گر گئے۔ جب حضرت کو ہوش آیا، اپنے کو انہوں نے سنبھالا، تو حضرت مفتی تقی صاحب اندر تشریف لے گئے اور ایک قیمتی طاقتور حلوہ لے کر آئے، لا کر حضرت سے کہنے لگے، حضرت کمزوری بہت ہو گئی آپ کو، یہ وہ حلوہ ہے کہ والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی کمزوری کے زمانے میں 1 چمچہ روز استعمال کرتے تھے، خواہش ہے کہ آپ 1 چمچہ استعمال کریں، طبیعت میں تھوڑا افاقہ آئے گا۔ ڈاکٹر عبدالحی صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا، باپ کا انتقال ہوا، اس حلوے کی ڈبی میں سارے وارثین کا حق ہو گیا ہے، مجھے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ میں 1 چمچہ بھی ان کی اجازت کے بغیر کھاؤں، 1 چمچہ بھی ان کی اجازت کے بغیر کھاؤں۔ وہ بھی مفتی تھے، انہوں نے کہا، حضرت میں نے سارے وارثین سے اجازت لے کر آپ کی خدمت میں لایا ہوں، سارے وارثین کی اجازت لے کر لے آیا ہوں، تو آپ اس مسئلے کی نزاکت کو سمجھ جاؤ۔ دکانوں پر، گوداموں پر گھر کے کرائے لے رہے ہیں، ڈال لے رہے ہیں، بہن کا حق ہے، بھائیوں کا حق ہے، ماں کا حق ہے، کوئی کسی طرح کی فکر نہیں ہے، یہ حرام پیسہ ہے۔ یاد رکھو، حرام پیسہ جب زندگی کے اندر آتا ہے، بڑوں نے یہ بات کہی ہے، وہ حرام جگہ ہی خرچ ہوتا ہے۔ حرام پیسہ اگر آ گیا تمہاری کمائی میں، یاد رکھو یہ پیسہ ٹینشنوں میں، فنکشنوں میں، انجیکشنوں میں، پولیس اسٹیشنوں میں خرچ ہو جائے گا پیسہ۔ اس لیے آج کے اہم ترین سبق میں یہ بات ذہن نشین رکھنا چاہیے، جس مکان میں ہم رہ رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں ہے اس میں بھائیوں کا حق وابستہ ہے، اس میں بہنوں کا حق وابستہ ہے، کسی کا نہیں ہے، تو پھر اپنی زندگی کے بعد ہماری اولاد کا فیصلہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ کیا یہ بات کہہ کر جا رہے ہیں کہ صرف تمہارا حق ہے، بہنوں کا نہیں ہے؟ تو یاد رکھو اللہ کے پاس بڑی گرفت ہونے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ بیدک الخیر کلہ اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ معاشرے میں حرام خوری،
بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے، حق تلفیوں کا سلسلہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اے رب کریم سب کو ہدایت دے دے، سب کو توفیق دے دے، اپنی زندگی میں سب کا جس کا حق ہے ادا کرنے والے بنے۔ حق تلفیوں سے اللہ امت کی حفاظت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سوال کر رہے ہیں کہ بہنوں کی شادیاں کرنا مشکل ہے، تو پہلے یہ طے کر لینا بھائی ہم لوگ نہیں لگاتے، پیسہ جو آپ کو ملنے والا ہے میراث کے طور پر، وہ پیسہ لگانے کے بعد جو بچ رہا ہے وہ دے دیں گے آپ کو، وہ اس کے لیے تیار ہے تو مسئلہ آسان ہے۔